اگلا ذکر ہے مکرم وسیم احمد صاحب شہید بن مکرم محمد اشرف صاحب چکوال کا۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد کا تعلق رتوچھا ضلع چکوال سے تھا۔ شہید مرحوم نے میٹرک تک تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی، پھر فوج میں بطور لانس نائک ملازمت شروع کر دی۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی کمپنی میں ملازمت شروع کی۔ بعد ازاں 2009 میں مسجد دارالذکر میں سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت شروع کر دی۔ ان کے خسر مکرم عبدالرزاق صاحب نظارت اولیاء صدر انجمن احمدیہ پاکستان روا کے ڈرائیور تھے۔ شہادت کے وقت وسیم احمد صاحب کی عمر 54 سال تھی اور مسجد دارالذکر میں ڈیوٹی دینے کے دوران جامع شہادت نوش فرمایا۔ ثانیہ کے روز وسیم احمد صاحب مسجد دارالذکر کے مین گیٹ پر ڈیوٹی پر تھے۔ حملہ آوروں نے دور ہی سے فائرنگ شروع کر دی، جس سے ثانیہ کے آغاز میں ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ شہید مرحوم کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ جو پہلی بیوی کی وفات ہو گئی 1983 میں، پھر انہوں نے عبدالرزاق صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی 1990 میں۔ ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ بہت ہی اچھے انسان تھے، معاشرے میں بہت اچھا مقام تھا، ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، ہر رشتے کے لحاظ سے بہت اچھے انسان تھے۔ خاص طور پر یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، چاہے وہ رشتہ دار، غیر رشتہ دار، غیر از جماعت یا احمدی ہوتا۔ جماعتی خدمات کا بہت جوش اور جذبہ تھا، اسی لیے جب بھی لاہور سے چھٹی پر گھر آتے تو بتاتے کہ میں ادھر بہت خوش ہوں۔ مسجد میں آنے والا ہر احمدی، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہر ایک بہت عزت سے ملتا ہے۔ شہید مرحوم کے بچوں نے بتایا کہ ہمارے ابو بہت اچھے انسان تھے، ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، ہر ایک خواہش کا احترام کرتے تھے۔ بیٹی نے بتایا کہ خاص طور پر میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت جذبہ اور شوق تھا۔ بیٹی نے بتایا کہ مجھے کہتے تھے کہ میں تمہیں روا بھیج دوں گا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ماحول اچھا ہے اور وہیں جماعت کی خدمت کرنا، چاہے مجھے تمہارے ساتھ روا میں ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والے باپ تھے۔ شہید مرحوم کی اہلیہ نے مزید بتایا کہ شہادت سے کچھ روز قبل فون کر کے مجھے بتایا کہ میں ڈیوٹی پر کھڑا تھا تو صدر صاحب حلقہ مسجد میں تشریف لائے، میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا صدر صاحب میری وردی پرانی ہو گئی ہے، اگر مجھے نئی وردی لے دیں تو ہر ایک آنے والے کو اچھا محسوس ہوگا، لہٰذا صدر صاحب نے نئی وردی لے دی۔ شہادت والے روز ثانیہ سے قبل فون کر کے بتایا کہ میں نے نئی وردی پہنی ہے، اسی وردی میں شہادت کا رتبہ پایا۔ شہادت کی خبر پہلے ٹی وی کے ذریعے ملی۔ ان کی اہلیہ لکھ رہی ہیں کہ لاہور میں احمدی مساجد پر حملہ ہو گیا، پھر ہم نے لاہور وسیم صاحب کے اس نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ وسیم صاحب کے نمبر سے کسی احمدی بھائی نے فون کر کے خبر دی کہ وسیم صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بہت دکھ اور تکلیف بھی ہوا، لیکن شہادت جیسا بلند مرتبہ پانے پر بہت خوشی تھی اور سر فخر سے بلند تھا کہ مسجد میں نمازیوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت پائی۔ شہید مرحوم 5 وقتہ نماز کے پابند تھے، نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اگلا ذکر ہے مکرم نذیر احمد صاحب شہید ابن مکرم مستری محمد یاسین صاحب کا۔ شہید مرحوم اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے اور اکیلے احمدی ہونے کی وجہ سے پورے خاندان میں بہت مخالفت تھی۔ شہید مرحوم تجنید اور بجٹ کے لحاظ سے حلقہ کوٹ لکھپت میں شامل تھے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں آتے۔ اس کے علاوہ باقی نمازیں اپنے حلقے میں واقع نماز سینٹر میں ادا کرتے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 72 سال تھی۔ مسجد ماڈل ٹاؤن بیت النور میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفین ان کے غیر از جماعت رشتہ داروں نے ہی ادا کی اور کوٹ لکھپت قبرستان میں دفن کیا۔ شہید مرحوم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں پہنچے ہی تھے، اس دوران دہشت گردوں نے حملہ کر دیا اور اسی دوران گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے۔ ان کا جسد خاکی جناح اسپتال میں رکھا گیا، جہاں سے ان کے بھانجے جو غیر از جماعت ہیں نعش کو جنازہ اور تدفین کے لیے لے گئے۔ مسجد دارالذکر میں ان کا نماز جنازہ غائب ادا کیا گیا۔ شہید مرحوم چندہ جات کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے اور نمازی بھی تھے۔ خاندان میں شدید مخالفت کے باوجود شہادت پانے تک مضبوطی سے احمدیت پر قائم رہے۔ آج ان کے بارے میں ایک مزید صدر صاحب نے لکھا ہے کہ مین بازار میں اپنی قیمتی جائیداد تھی، ان کی دکانیں تھیں، دکانوں پر بھتیجوں نے ان کی زندگی میں ہی قبضہ جما لیا تھا۔ ایسے حالات میں ساری عمر سادہ زندگی بسر کی،
خاندان کی مخالفت بھی برداشت کی مگر احمدیت سے تعلق نہ توڑا اور نہ کمزور ہونے دیا۔ شہادت تک باقاعدہ بجٹ کے ممبر تھے، گو آمد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی مگر ادائیگی کرتے تھے۔ پرانی وضع کے آدمی تھے، سادہ لباس اور باقاعدگی سے جمعہ کی ادائیگی کے لیے سائیکل پر بیت النور وقت پر پہنچتے تھے اور پہلی صف میں بیٹھتے تھے۔ ہر ایک کو بڑی گرم جوشی سے ملتے تھے اور جب مسجد میں آتے تھے تو بڑا وقت گزارتے تھے کہ جتنا زیادہ دوست وقت احمدیوں کے درمیان میں گزرے اتنا اچھا ہے۔ گھر کے اندر اور باہر انہوں نے باوجود مخالفت کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں۔ عہدیداروں سے عقیدت رکھتے تھے، تبلیغ کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ آپ کی رہائش جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں مخالفین کی سرگرمیاں عروج پر ہیں مگر کسی خوف کے بغیر دعوت اللہ جاری رکھتے تھے۔ اگلا ذکر ہے مکرم محمد حسین صاحب شہید ابن مکرم نظام الدین صاحب کا۔ شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق ضلع گرداسپور سے تھا۔ آپ کی پیدائش بھی وہیں ہوئی۔ کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن قرآن مجید پڑھنا جانتے تھے۔ مکرم شیخ فضل حق صاحب سابق صدر جماعت سبی کے ذریعے بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے۔ ان کے خاندان میں خود اور ان کی ایک بہن احمدی تھے۔ مکرم انعام الحق کوثر صاحب مربی سلسلہ شکاگو امریکہ کے ماموں تھے۔ کچھ عرصہ MES میں لیبر سپروائزر کے طور پر کام کرتے رہے۔ کارپینٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ ملازمت کے بعد کوئٹہ میں فرنیچر کی ایک دکان بھی کی۔ فرقان فورس میں بھی خدمت کی توفیق پائی۔ بوقت شہادت ان کی عمر 80 سال تھی اور مسجد دارالذکر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ جمعہ کے روز صدقہ دینا ان کا معمول تھا۔ گھر سے 11 بجے تیار ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکل پڑتے۔ سانے کے روز مسجد دارالذکر کے مین ہال میں موجود تھے۔ ان کی نعش دیکھی گئی تو ان کے دائیں جانب کا سارا حصہ جل چکا تھا۔ پیٹ پر بھی کافی زخم تھے۔ غالباً گرنیڈ پھٹنے سے شہادت ہوئی ہے۔ شام کو میو ہسپتال سے ان کے غیرت جماعت لواحقین ان کی نعش لے گئے اور جنازہ و تدفین بھی انہوں نے ہی کی۔ اہل خانہ کے مطابق شہید مرحوم نماز کے پابند تھے، چندہ جات باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ مالی حالت زیادہ اچھی نہ تھی، اپنی ضروریات سے بچا کر غریب اور ضرورت مندوں کی بلا تفریق مذہب و ملت مدد کرتے تھے۔ جماعت سے بہت مضبوط تعلق تھا۔ اہل خانہ نے مزید بتایا کہ عام طور پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہلی صفوں میں بیٹھتے تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے یہ یاد نہ رہتا تھا کہ آج کون سا دن ہے۔ چونکہ گھر والے تمام غیرت جماعت ہیں تو وہ نہ بتاتے تھے کہ آج جمعہ ہے۔ شہید مرحوم نے ایک فقیر کے آنے کی نشانی رکھی تھی کہ یہ فقیر جمعے کو آتا ہے۔ کبھی بھول جاتے تو اس فقیر کو دیکھ کر یاد آ جاتا ہے کہ جمعہ ہے۔ لیکن اچانک ایک دن فقیر نہ آیا، لیکن اچانک ایک بیٹی نے یاد دلایا کہ آج جمعہ ہے اور بغیر کھانا کھائے ہی جلدی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکل گئے۔ بڑے بیٹے نے بتایا کہ عموماً رات کو بستر پر نہ ہوتے، جب ان کو ڈھونڈتے تو جائے نماز پر نماز ادا کر رہے ہوتے۔ بچوں کو کہا کرتے تھے کہ مجھے اہل بیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور تم کو نہیں ہے۔ میں نے خواب میں اہل بیت سے ملاقات بھی کی ہے۔ بیٹے نے مزید بتایا کہ عموماً 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ کوئٹہ کے بہت ذکر کیا کرتے تھے کہ جب حضور کا پارک ہاؤس والی کوٹھی میں قیام تھا تو انہوں نے وہاں پر دن رات کام کیا مرمت وغیرہ کا۔ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فرماتے تھے کس نے کام کروایا ہے، دیواروں سے خلوص ٹپک رہا ہے۔ اسی قیام کے دوران ایک دن پانی کا پائپ لیک کر رہا تھا، کوئی ٹھیک نہ کر سکا تو حضور نے فرمایا کہ محمد حسین کو بلاؤ، وہ ٹھیک کر دے گا۔ اور جب انہوں نے ٹھیک کر دیا تو بہت خوش ہوئے، فرمایا دیکھو میں نے کہا تھا نا محمد حسین ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرو، ان کی اولاد کو بھی احمدیت حقیقی اسلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔